السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ و اتباعہ ومن دعا بدعوتہ الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قال اللہ تعالی اکراما لحبیبہ ونبیہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رفیقان گرامی، ہم سب پر ضروری ہے کہ ہم جس طریقے سے قرآنی تعلیمات پہ عمل کریں اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات پر بھی عمل کریں۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، اور دونوں پہ عمل کرنا ازبز ضروری ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں جو آپ کے شہر میں پہلی مرتبہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میں ایک حدیث رسول پڑھ کر سناؤں گا اور اسی کی توضیح و تشریح پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داود اور نسائی شریف کی یہ حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، اے میرے ماننے والو، اے میرے چاہنے والو، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی اور کہا ما ہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، جو انسان کو راہ راست سے پھیر دیتی ہیں؟ تو آپ نے ان 7 چیزوں کو شمار کرایا اور فرمایا کہ انہی چیزوں سے بچنا ضروری ہے، اور اگر تم ان سے نہیں بچے تو تم ہلاکت کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ 7 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ الشرک، شرک سے بچو، اگر تم شرک کا ارتکاب کرتے ہو تو ایسی صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانا جائے، یا پھر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مانا جائے۔ اللہ معبود ہونے میں یکتا ہے، اللہ رب ہونے میں یکتا ہے، اللہ خالق ہونے میں یکتا ہے، اللہ رزاق ہونے میں یکتا ہے۔ صرف اللہ مستحق عبادت ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کے سامنے سر جھکایا جاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر جھکانے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ اسلام پڑھتے ہیں اس کا معنی و مفہوم بھی یہی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو اگر کوئی اللہ کو نہ مانے تو وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے، اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسا شخص شرک کا مرتکب ہے۔ شرک کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ قرآن بڑے واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا لے تو اللہ اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیتا ہے اور جہنم میں اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ جو جہنم میں ٹھکانہ ہے یہ ایک دن اور چند مہینوں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، پروردگار عالم ارحم الراحمین ہے، وہ جس بندے کے جس گناہ کو چاہے معاف کرنا چاہے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر کوئی شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا جائے تو اس کی معافی نہیں ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ تو یہ شرک کا انجام ہے کہ انسان کو شرک سے بچنا ضروری ہے۔ شرک کے حوالے سے اس گفتگو کو سمجھنے کے بعد اب آئیے کہ شرک کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو شرک اکبر کہتے ہیں اور دوسرے کو شرک اصغر کہتے ہیں۔ شرک اکبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانے یا اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا مانے، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے شرک اصغر کا۔ شرک اصغر کیا ہے؟ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ الریاء شرک خفی، کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی کام کرنا یہ چھوٹا شرک ہوا کرتا ہے۔ یہ انسان اللہ
کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے لیے روزہ رکھتا ہے، ایک انسان روزہ رکھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، عبادت کرتا ہے، سارے وہ کام کرتا ہے جو اللہ کے لیے کرنا چاہیے، لیکن اس کا مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو نمازی کہیں، روزہ دار کہیں، حاجی کہے، زکوٰۃ دینے والا کہے، سخی کہے، تو ایسا شخص اپنے عمل کا صلہ بندوں سے طلب کرتا ہے، ایسا شخص شرک خفی کا مرتکب ہے۔ ایسے شخص کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت کا دن آئے گا، اللہ رب العزت اپنے تمام بندوں کو ان کے اعمال کا صلہ دے گا، تو ان لوگوں کو جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کار خیر کرتے تھے، اللہ ان سے فرمائے گا کہ تم دنیا میں جن کے لیے اچھے کام کرتے تھے انہی کے پاس چلے جاؤ، انہی سے اپنا اجر مانگ لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے میرے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا دنیا کے لیے کیا، جو کچھ کیا وہ اپنے لیے کیا۔ لہذا انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرک اکبر سے بھی بچے، شرک اصغر سے بھی بچے۔ قرآن کہتا ہے فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، جو اپنے عمل کا بدلہ چاہتا ہے، اللہ سے اچھی ملاقات چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اچھا کام کرے اور اپنی عبادت کے اجر و ثواب میں کسی اور کی امیدوں کو شریک نہ کرے، کسی اور سے اپنے عمل کا اجر نہ مانگے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ انسان کو ہلاک کرنے والی 7 چیزیں ہیں، ان میں سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک کی 2 قسمیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اور آگے بڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کا ذکر کرنے کے بعد دوسرے کے حوالے سے فرمایا السحر، جادو بھی انسان کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے۔ جادو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی آپ کو وضاحت کرنی پڑے، ہر انسان جادو کی حقیقت کو جانتا ہے۔ جادو کیا ہے؟ یہ خبیث عمل ہے، یہ ایک شیطانی عمل ہے، یہ ایک سفلی عمل ہے، اور اس کا تعلق نفوس خبیثہ سے ہوتا ہے، ارواح خبیثہ سے ہوتا ہے، اور جادو ایک ایسی طے شدہ حقیقت ہے کہ قرآن پاک میں اس کا جا بجا ذکر بھی آیا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جادو کے آغاز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ اور پوری آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتا ہے کہ جادو کا آغاز کیسے ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ تھا، آسمان سے غیب کی خبریں آیا کرتی تھی، تو جو سرکش جنات ہوا کرتے تھے انہی غیب کی خبروں کو سن لیا کرتے تھے، کاہنوں کے پاس جا کے بیان کر دیا کرتے تھے، سننے میں کچھ ان سے لغزش ہوتی تھی، کاہنوں کے پاس جاتے تو کاہن کچھ بڑھا دیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد وہ اپنی جانب سے کچھ دم کرتے، اس کے بعد کیا ہوتا کہ ان باتوں کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی اور لوگوں کے اندر نقصان اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جادو کے درمیان اور معجزے کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے 2 فرشتوں کو اتارا، جن کو ہاروت و ماروت کہا جاتا ہے۔ یہ بابل کی سرزمین پہ اترے، لیکن یہ لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے کہتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم جو دنیا میں آئے ہیں ایک آزمائش بن کر آئے ہیں، تم ہم سے دور رہو، ہم کو اپنے آپ سے دور رکھو، اور کفر مت کرنا، اس لیے کہ جادو کی بنیاد پہ تم کفر تک پہنچ جاؤ گے۔ اس طریقے سے جادو کا آغاز ہوتا ہے، اور جادو کے نقصانات کیا ہیں قرآن نے خود ہی ان آیات میں واضح کیا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ۔ جادو کی بنیاد پہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ہو جاتا ہے، میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جاتی ہے، مفارقت ہو جاتی ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، جادو سے صرف نقصان ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ جادو کا جو نقصان ہوتا ہے وہ جادوگر کے عمل کی بنیاد پر نہیں، اللہ کی مشیت کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ کائنات میں جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی تخلیق سے ہوتا ہے، البتہ لوگ اس کے لیے سبب بن جایا کرتے ہیں۔ اور اخیر میں قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آج جو دنیا میں جادو کرتے ہیں آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی اجر نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جادو سے بچو، جادو انسان کو تباہی کی جانب لے جاتا ہے۔ جادو سیکھنا بھی گناہ ہے، سکھانا بھی گناہ ہے، کرنا بھی گناہ ہے، کروانا بھی گناہ ہے۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے انتقال سے 1 سال پہلے اپنے سارے عمال کے نام ایک خط لکھا، اس میں واضح طور پہ بیان فرما دیا وہ قتلوا الساحر، کہ جادوگر اگر تم کو ملتا ہے تو اس کو قتل کر دو۔ جادوگر انسان کو نقصان پہنچاتا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن ہوتا ہے، جو مسلمانوں کو زک
پہنچائے، تکلیف پہنچائے، اس کو اس بات کا حق نہیں کہ وہ زندہ رہے، لہٰذا اس کی سزا شریعت اسلامیہ کے مطابق اسلامی حکومت میں یہ ہے کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ انسانوں کی جانوں کے ساتھ کھیلتا ہے، ان کی عزت و آبرو کو داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کتنی بابرکت ذات تھی، اور جادو کا اثر آپ کی ذات پر بھی ہوا۔ چنانچہ یہود کا ایک بچہ تھا، ایک چھوٹا یہودی لڑکا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کنگھی کیا کرتے تھے تو آپ کی کنگھی شریف میں کچھ موئے مبارک آ جاتے، اور کنگھیاں پہلے زمانے میں لکڑی کی ہوا کرتی تھی تو اس کے دندانے ٹوٹ بھی جایا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک کنگھی کے کچھ دندانے اور کچھ موئے مبارک لے کر کے وہ یہودی لڑکا جاتا ہے اور یہ ایک یہودی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اس کو موقع مل گیا، اس نے سوچا کہ آج ہم جادو کریں گے، تو یہ بہت مشہور جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید ابن عاصم۔ اس کے پاس لوگ جاتے ہیں اور جادو کی سفارش کرتے ہیں، لبید ابن عاصم جادو کر دیتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ یخیل الیہ انہ یفعل وما فعل، کبھی حضور کو ایسا وہم ہوتا، ایسا خیال گزرتا کہ میں کچھ کر رہا ہوں حالانکہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے۔ حضرت عائشہ سے گویا کہ پوچھتے عائشہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت عائشہ فرماتی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی، آپ آرام فرما رہے تھے، دو فرشتے خواب میں آتے ہیں، ایک فرشتہ سرانے بیٹھ جاتا ہے، ایک فرشتہ پایتنی میں بیٹھ جاتا ہے، ایک فرشتہ دوسرے سے پوچھتا ہے کہ ان کو کیا ہو گیا، تو دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ پوچھتا ہے کس نے جادو کیا، دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ لبید ابن عاصم نے جادو کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جادو کا کیا حل ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی آیات نازل فرماتا ہے، سورہ فلق اور سورہ ناس کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ کنواں ہے جس کا نام بیر عریس ہے، اس کنویں کے اندر ایک پتھر ہے، پتھر کے نیچے ایک تھیلی ہے، اس تھیلی کے اندر آپ کے موئے مبارک ہے اور کنگھی شریف کے دندانے ہیں، ساتھ ہی ساتھ یہ ایک چھوٹی سی تھیلی ہے جس میں کھجور کی کچھ گٹھلیاں ہیں، اور یہ ایک موم کا بنا ہوا، ایک موم کی بنی ہوئی ایک صورت ہے جس کے اندر 11 سوئی چبھی ہوئی ہے، وہ ساری چیزیں حاضر کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، حضرت علی کو بھیجا، حضرت زبیر کو بھیجا کہ جاؤ بیر عریس کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ حضرات پہنچتے ہیں اور کنویں میں دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پورا کا پورا کنواں پانی کا کنواں نہیں ہے بلکہ خون کا کنواں ہے، پورا کا پورا کنواں سرخ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد پتھر نکالا گیا، وہ سارے سامان نکالے گئے، اور اس کے اندر 11 گانٹھ تھی، 11 جو ہے اس میں گرہ لگے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں سورہ فلق اور سورہ ناس کی ایک ایک آیت پڑھتے چلے جاتے، وہ گرہ کھلتی چلی جاتی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جادو کا اثر اترتا چلا جاتا۔ تو جادو اتنی بری چیز ہے جو کسی کو نہیں چھوڑتی، اگر کوئی جادو کا سہارا لیتا ہے وہ بہت برا انسان ہے۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ ایسا مت کرو، نہ کبھی جادو کرو، نہ جادو کرواؤ، نہ جادوگروں کو پیسے دو، نہ ان کے پاس جاؤ، نہ ان کے کاروبار کو فروغ دو اور ترقی دو۔ یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ جادو کا سہارا لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں میں دوسری چیز کیا ہے؟ جادو ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اللہ نے کسی جان کو حرام کر دیا تو اس کو قتل مت کرو، کسی انسان کا خون مت بہاؤ، کسی انسان کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اگر کوئی جان بوجھ کر کے حلال سمجھتے ہوئے کسی مسلمان کا خون ناحق کرتا ہے وہ شخص ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہے گا۔ اگر انگلی جلنے لگے ماچس کی تیلی سے، ہمیں صبر نہیں ہوتا ہے، برداشت نہیں ہوتا، جبکہ دنیا کی آگ بہت معمولی ہوا کرتی ہے، ماچس کی آگ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، جہنم کی آگ کیسے ہوگی؟ جو کسی انسان کا ناحق قتل کرتا ہے وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں رہتا ہے۔ اور جہنم میں جانے کا مطلب قتل کی جو سزا بتائی گئی ہے اس کا صرف یہ مطلب نہیں کہ پورا کا پورا قتل کرے، اگر کوئی کسی کو قتل کرنے میں مدد کرتا ہے وہ بھی اس سزا کا حقدار ہے۔ اگر کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے دوسرا ہاتھ باندھ کر کے پکڑ لے، رسی سے باندھ لے، راستہ دکھلا دے اور کلمات تحسین کہے، اس کو حوصلہ دلائے کہ جاؤ مارو، جتنے مدد کرنے والے ہوتے ہیں
وہ قاتل کے ساتھ برابر کے شریک ہوتے ہیں اور قیامت کے دن قتل کی وہ سزا ضرور پائیں گے۔ اور کوئی انسان قتل کرتا ہے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ معاشرے میں یہ اتنی بری بلا ہے کہ ومن قتل نفسا فکأنما قتل الناس جميعا، کسی قاتل کو دیکھ کے یہ مت سمجھنا کہ یہ ایک انسان کو قتل کر رہا ہے، بلکہ یہ تو ساری انسانیت کا قاتل ہے۔ جو ایک انسان کی جان بچا دے وہ سارے انسانوں کی جان بچاتا ہے، جو ایک انسان کی جان لے لے وہ سارے انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ اس کی مثال اس درندے کی سی ہے جو یہ بکری کو کھانے کے بعد خاموش نہیں بیٹھتا، بلکہ اس کے اندر ایسی شہوت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی بکری کی تلاش میں ہوتا ہے اور ہر جانور کا خون چوس کر کے اپنے چہرے کی سرخی بڑھانا چاہتا ہے۔ لہٰذا قتل سے بچنے کی ضرورت ہے۔ قتل بس 3 گناہوں کی بنیاد پہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لا یحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، صرف 3 چیزوں کی بنیاد پہ کسی کا خون حلال ہوتا ہے۔ السیب الزانی، شادی شدہ ہو پھر اس کے بعد بدکاری کرے تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ وقتل النفس بالنفس، کوئی کسی کو قتل کر دے بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا التارک لدینہ المفارق للجماعہ، جو اپنا دین بدل دے، مذہب اسلام چھوڑ کے کوئی اور مذہب اختیار کرے، مرتد ہو جائے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ 3 چیزیں آپ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلے شرک سے بچو، یہ تباہی کی جانب لے جائے گا۔ جادو سے بچو، یہ تباہی کی جانب لے جائے گا۔ قتل سے بچو، یہ تباہی کی جانب لے جائے گا۔ اس کے آگے آپ نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم معاشرے میں اس کی کوئی پوزیشن نہیں ہوتی ہے، کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ یتیم اس بچے کو کہتے ہیں کہ جو سن بلوغ کو نہ پہنچا ہو اور اس سے پہلے اس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھ چکا ہو، ایسے بچے کو یتیم کہتے ہیں۔ اور جب باپ زندہ ہوتا ہے اور بچہ کہیں سفر پہ ہوتا ہے تبھی لوگ اس کو بخشتے نہیں ہیں۔ اس کے جیب میں پیسے ہو تو لوگوں کی نظریں اس کے اوپر اٹھنے لگتی ہے، اس کے پاس دولت ہو تو لوگ چھیننا چاہتے ہیں۔ اور جس بچے کے بارے میں معلوم ہو کہ اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہے تو لوگ اس کا مال کیوں اس کے پاس رہنے دیں گے؟ جو لوگ یتیم کا مال دنیا میں کھا لیتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، جو لوگ یتیم کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لے کہ وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے ہیں بلکہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہے ہیں۔ یہ یتیم کے پیسے جو آپ کے پیٹ میں، جو اس مجرم کے پیٹ میں جاتے ہیں، یہ دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ کھانا نہیں ہے، یہ دانہ پانی نہیں ہے، بلکہ یہ جہنم کی آگ ہے۔ اور آج ہی دنیا میں جہنم کی آگ پہنچ گئی تو کیا آخرت میں خاک وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِیرًا، آج ہی سے تم نے اپنے دنیا میں جہنم کی آگ کو بھر لیا ہے تو قیامت میں تمہارا ٹھکانہ جنت نہیں ہوگا بلکہ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن وہ شخص جو یتیم کا مال زیادہ کھاتا ہے قیامت کے دن آئے گا تو اس حال میں آئے گا کہ اس کے پیٹ بڑے بڑے ہوں گے، ان لوگوں کے پیٹ بڑے ہوں گے اور ان کے اندر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور تباہ کن جانور ہوں گے اور اس کے پیٹ کو اندر سے کاٹ رہے ہوں گے۔ سوچے کہ اگر پیٹ میں ایک چھوٹا سا کیڑا پیدا ہو جائے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آج ہم کتنے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، کیسے کیسے آپریشن کراتے ہیں ایک چھوٹے سے پھوڑے کے بدلے میں، اور اگر سانپ پیدا ہو جائے، بچھو پیدا ہو جائے، بار بار ڈستا رہے اور ڈنک مارتا رہے، کتنی اذیت ہوگی اور تکلیف ہوگی۔ نہ کوئی علاج کرنے والا، نہ کوئی پرسان حال ہوگا۔ آج جو یتیم کا مال ناحق کھا لیتے ہیں قیامت کے دن وہ اس دردناک سزا سے گزریں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیر دیتا ہے، اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھ دیتا ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنی نیکیاں اس بندے کو عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا آسان کام ہے جنت میں جانا، کتنا آسان کام ہے نیکیاں کمانا۔ معاشرے میں کوئی یتیم ہو اس کے سر پہ آپ دست شفقت پھیر دے، اس کو سینے سے لگائے، اس کو پیار دے اور احساس دلائے کہ تم دنیا میں بے سہارا نہیں ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو اور ہم بھی ان کی امت ہے۔ ہم تمہارے لیے چچا کی حیثیت رکھتے ہیں، بڑے بھائی کی حیثیت رکھتے ہیں، ہم تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہے، یہ محبت اس کو دو۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافل الیتیمی کہاتین فی الجنتی، لوگ دنیا میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ جنت میں ہمیں اپنے نبی کا پڑوس عطا فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں نبی کا پڑوس اور میرا پڑوس اس کو ملے گا جو دنیا میں یتیم کی کفالت کرتا ہوگا، اور وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے رہے گا جیسے یہ دونوں انگلیاں آپس میں ساتھ ساتھ ہوا کرتی ہیں، ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے یتیم کی دستگیری کرنے والا
والا, اس پہ دست شفقت پھیرنے والا میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے ان 2 انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں. کتنا پیارا اجر و ثواب ہے. لہذا جس کے اوپر رحم کھانے کی ضرورت ہے, ترس کھانے کی ضرورت ہے, اس کے مال کے اوپر ڈاکہ مت ڈالو, اس کو اذیت مت پہنچاؤ, بلکہ اس کے ساتھ پیار اور محبت کا برتاؤ کرو. اور یاد رکھو کہ یتیم ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. اگر یتیم ہونا کوئی عیب کی بات ہوتی تو پھر یاد رکھو کہ ہمارے نبی یتیمی کی زندگی نہیں گزارتے. قرآن کہتا ہے الم یجد کا یتیمن فآوا, اے نبی ایک زمانہ وہ تھا کہ آپ کا کوئی پرسان حال نہیں تھا, ہم نے آپ کو پناہ عطا فرمائی تھی. یتیمی وہ زندگی کا مرحلہ ہے کہ جس سے ہمارے نبی ہو کے گزرے ہیں. اگر کوئی بچہ یتیمی کے مرحلے سے گزر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ آپ کے معاشرے میں ایک نعمت ہے, اللہ کی رحمت ہے. اس مرحلے سے کبھی ہمارے نبی بھی گزرے تھے, آج یہ امتی گزر رہا ہے. اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جنت کی راہ ہموار کرو. 4 چیزیں میں نے بیان کی. شرک ہے, جادو ہے, اس کے بعد ناحق قتل ہے, اس کے بعد یتیم کا مال کھانا ہے. 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ وَأَكْلُ الرِّبَا, سود کھانے والا بھی سود کھانے والا بھی تباہی کی جانب جاتا ہے. سود کیا چیز ہے یہ بھی بتانے کی ضرورت نہیں. اس کو ہمارے آندھرا کی زبان میں وڈی کہتے ہیں, شاید یہی بھی یہاں پر بھی وہی کہتے ہوں گے. ہمارے مچھلی پٹنم میں وہی کہتے ہیں, یہاں بھی وہی کہتے ہوں گے. سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں. ربا کا معنی ہوتا ہے بڑھوتری, یعنی انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں کہ جس میں اضافہ ہو جاتا ہے. سود کی شکل یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ غریب کو 10 روپے دیے, کسی کو 10 روپے دیے اور کہا کہ مہینہ ختم ہوگا تو لوٹا دینا. اس کے بعد مہینہ ختم ہوا اور وہ نہیں لوٹایا تو آپ نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے 10 دن کی مزید مہلت دیتا ہوں, لیکن 10 دن کے بعد جب آپ لوٹائیں گے تو 10 روپے نہیں لوٹائیں گے. اس مہلت کے بدلے میں 1 روپے اور بڑھ جائے گا اور 11 روپے آپ کو لوٹانے ہوں گے. ایسے ہی سود ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے سر. تو سود اسی طریقے سے ہوتا ہے, بینکوں میں ہوتا ہے, اور جس کے پاس جتنی دولت ہوتی ہے اتنا بڑا اس کا پیٹ ہوتا ہے, اتنی بڑی اس کی خواہش ہوتی ہے, ویسے ہی اس کے مطالبے ہوا کرتے ہیں. یہ سود کا جو مال ہے کیا چیز ہے؟ قرآن کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. تم یہ سمجھتے ہو کہ سود سے برکت ہو رہی ہے, سود سے برکت نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سود کو بے برکت بنا دیتا ہے, صدقے میں برکت رکھ دیتا ہے. فرمایا وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ. اگر تم کسی کو سود دیتے ہو اور سوچتے ہو کہ وہ مال بڑھ جائے گا, وہ مال بڑھے گا نہیں, وہ مال گھٹ جائے گا. اور اگر تم صدقہ دیتے ہو, زکوٰۃ دیتے ہو, تو ایسا مت سمجھو کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا. فاولئک هم المضعفون, ان کا مال بڑھ جائے گا. یہ ماہ رمضان جو آتا ہے, ہمارے حضرت نے بھی مجھ سے کہا کہ اس حوالے سے گفتگو کرے. ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ خاص واجب آپ پہ عائد ہوتا ہے جس کو صدقہ فطر کہتے ہیں. حدیث پاک میں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو ان کل حر و عبد من المسلمین, کہ ہر مسلمان آزاد اور غلام کی جانب سے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. 2 کلو 45 گرام اس کی مقدار بیان کی جاتی ہے, جبکہ گیہوں وغیرہ ہو, اور کچھ جو ہے 4 کلو 90 گرام بھی ہوتے ہیں. وہ تفصیلات ہمارے علماء بیان کرتے ہیں, اور تفصیلات جوڑنے کے بعد جو اس کی مقدار ہوتی ہے وہ بیان کر دی جاتی ہے. شاید یہاں پر بھی متعین ہو چکا ہوگا کہ صدقہ فطر کتنا ہے. تو صدقہ فطر یہ ہے کہ جب تک آپ صدقہ فطر ادا نہیں کریں گے, آپ کا اور آپ کا روزہ آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتا ہے, لٹکتا رہتا ہے. صدقہ فطر ادا کر دیں گے تو یہ جو 30 دن کی جو آپ نے محنت کی ہے, یہ پوری کی پوری محنت کامیاب ہو جاتی ہے اور آپ کے روزے مقبول ہو جاتے ہیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ صدقہ فطر کیا ہے؟ فرمایا کہ طہرۃ للصائمین و طعمۃ للمساکین. صدقہ فطر کے 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ جس نے روزہ رکھا ہے اس کے روزے میں کوئی کمی رہ گئی, کسی چیز کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی رہ گئی, کسی چیز سے بچنے میں کوئی کوتاہی رہ گئی, کہیں پر بھی کوئی کمی یا تقصیر رہ گئی, طہرۃ للصائمین, سارے روزہ داروں کے روزوں میں جتنی کمی رہ جاتی ہے اللہ اس صدقہ فطر کے بدلے میں اس کمی کو دور فرما دیتا ہے. یہ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ طعمۃ للمساکین, جتنے معاشرے میں مسکین, غریب, نادار لوگ ہوتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے. خوشی جتنی عام ہوتی ہے اتنی زیادہ اچھی ہوتی ہے. آپ خوشی منائے, بازو میں آپ کا دوست, آپ کا پڑوسی کوئی غریب جو ہے خوشی نہ منائے, تو پھر وہ خوشی کس چیز کی ہے؟ خوشی کا مطلب ہے کہ پورا معاشرہ خوش ہو, تو پورے معاشرے کی خوشی کے لیے صدقہ فطر کو مشروع کیا گیا ہے. بہرکیف میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اکل الربا, سود کھانے سے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے اور ایسا شخص تباہی کے دہانے پہ پہنچ جاتا ہے. سود کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی سختی کے ساتھ سود سے منع فرمایا. یہ ایک آیت اور ایک حدیث پاک سنیے کہ جب سود کا حکم نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سود حرام ہے, سود سے بچو.
تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات گزری کہ سود کا حکم نازل ہو چکا ہے، آئندہ ہم سود سے بچیں گے، اللہ کا حکم آ گیا، آئندہ ہم سودی کاروبار نہیں کریں گے۔ لیکن ایک شبہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ کسی سے ہم نے پہلے معاملہ کر لیا، مان لیجئے کہ ہم نے شعبان میں، ابھی یہ مہینہ چل رہا ہے مان لیجئے جون کا، تو ہم نے اپریل میں کسی سے سود کا معاملہ کر لیا اور کہا کہ اگست کے مہینے میں جو ہے ہم کو اتنا پیسہ دے دینا۔ تو اب ان کے دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ حکم تو جون میں آیا ہے، آئندہ ہم کوئی معاملہ نہیں کریں گے، جو پہلے معاملہ کر چکے ہیں اس کا پیسہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں؟ تو عقل کبھی کہتی ہے کہ لے سکتے ہیں، کبھی عقل کہتی ہے نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے کا معاملہ ہے تو اس کو لینے میں حرج کیا ہے، آئندہ تو بچنا چاہیے۔ تو اس طرح کا خیال دل میں گزرا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈر جاؤ، ایسے ہیلے بہانے مت تراش کرو، اللہ سے ڈرو، سود جو بھی تمہارے ذمہ رہ گیا ہے سب کو آج چھوڑ دو، آج کے بعد سود کی طرف نظر اٹھا کر کے مت دیکھو۔ اس کے بعد اللہ نے کس شان بے نیازی کے ساتھ بیان فرمایا، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم سود سے باز نہیں آتے ہو اور تمہارے اندر اتنا دم خم ہے کہ تم اپنے رب سے مقابلہ کر سکتے ہو تو آ جاؤ میدان میں، پھر اپنے رب سے مقابلہ کر کے دیکھ لو کہ کون جیتتا ہے اور کون اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ کس بے نیازی کے ساتھ بیان فرمایا کہ یا تو میرا حکم ماننے کے لیے تیار ہو جاؤ یا پھر میرے مقابلے میں میدان میں آ جاؤ۔ کیا کوئی بندہ خدا سے مقابلہ کر سکتا ہے؟ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سود اتنا برا گناہ ہے۔ اور قرآن پاک کے بعد حدیث پاک میں یہ بیان فرمایا کہ سود کیا ہے، فرمایا الربا 73 بابا، سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ سود ایک گناہ نہیں، 73 گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ایسرھا، اس میں جو سب سے چھوٹا گناہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان ینکح الرجل بامہ، کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے تو جیسے یہ گناہ ہوتا ہے تو ایک چھوٹا سا گناہ سود کے تحت ایسا مندرج ہو جاتا ہے۔ سود 73 گناہوں کا مجموعہ ہے جن میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے کہ کوئی اپنے ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو سود کھانا اتنا برا ہے۔ اور اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا، تنگ دست ہے، وہ پیسہ نہیں لوٹا سکتا تو آپ اس کے اوپر مسلط نہ ہو جائے، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم کسی کو قرض دو، وہ تنگ دست ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ وہ خوشحال ہو جائے۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے تم کو خوشحال بنایا ہے، اس کو تنگ دست بنایا ہے، وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تم کو تنگ دست بنا دے اور اس کو خوشحال بنا دے۔ تمہارے ہاتھ میں دولت آ گئی تو اتنے مت اچھلو، بلکہ انتظار کرو کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ حسن نیت ہے، اللہ اس کو خوشحال کر دے، وہ آپ کے پیسے لوٹا دے۔ اور اگر ایسا لگتا ہے کہ وہ پیسے نہیں لوٹا پائے گا تو کیا کرو گے؟ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ کے نام پہ صدقہ کر دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر تمہیں عطا فرمائے گا اور قیامت میں آپ کو صلہ عطا فرمائے گا۔ یہ کل ملا کے 5 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی صاحب۔ سب سے پہلے شرک سے بچو، اس لیے کہ تباہی کی جانب لے جاتا ہے۔ جادو سے بچو، قتل ناحق سے بچو، یتیم کا مال کھانے سے بچو، سود کھانے سے بچو۔ 2 باتیں اور رہ گئی ہیں، یہ ہے التولی یوم الزحف، میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا۔ آج کل جنگیں نہیں ہوتی ہے اور اللہ تعالی ہم کو جنگوں کی صورتحال سے بچائے، محفوظ رکھے۔ پہلے جنگیں ہوا کرتی تھی تو جنگ ہوتی تھی تو آمنا سامنا ہوتا تھا دشمن کا، مقابلہ ہوتا تھا دشمن کا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ کچھ لوگ بزدل ہوا کرتے ہیں، پست ہمت ہوتے ہیں، دشمن کی تعداد کو دیکھا، لشکر کو دیکھا، شمشیر و سنان کو دیکھا، خنجر و تلوار کو دیکھا، پیچھے ہٹنے لگے۔ یہ ایک آدمی پیچھے ہٹتا ہے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ دوسرے کے اندر پیچھے ہٹنے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے، جب دوسرا ہٹتا ہے تو تیسرا۔ اس طریقے سے سارے لوگوں میں بزدلی اور پسپائی کی یہ ایک خواہش پیدا ہو جاتی ہے اور میدان جیتتے جیتتے لوگ ہار جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ جو کوئی میدان جنگ میں ایسا برا کام کرتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے، وہ شخص تباہی کی جانب پہنچتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے، ایسا شخص جو ہے تباہ ہونے والا ہے، ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، ایک عورت ہے جو پاک دامن ہے،
گناہ نہیں کرتی ہے، گناہ سے اس کو کوئی رغبت نہیں ہے، صاف ستھری گھر میں بیٹھی ہوئی عورت ہے، اس کے اوپر گناہ کی تہمت لگانا کہ تم فلاں کے پاس جاتی ہو، تم فلاں سے فون پہ بات کرتی ہو، چیٹنگ کرتی ہو، اور تمہارے فلاں سے ایسے ایسے تعلقات ہیں، کسی پاک دامن عورت کے اوپر گناہ کی تہمت لگانا، حضور فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے تباہی کا باعث ہے۔ جس کے اوپر تم تہمت لگا رہے ہو وہ کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بیوی ہوگی، فرض کرو کہ وہ تمہارے گھر کی عورت ہو اور کوئی تمہارے گھر کی عورتوں پہ ایسا الزام لگائے تو تمہیں کیسا لگے گا؟ لہٰذا جو حرمت، جو عزت یہ ایک مسلم خاتون کی ہے دوسرے مسلمان بھائی کے گھر کی عورت کی ہے، وہی عزت تمہارے اپنے گھر کی عورت کی ہے۔ جو عزت تمہارے اپنے گھر کی عورتوں کی ہے وہی دوسرے کے گھروں کی عورتوں کی ہے۔ لہٰذا کسی عورت کے اوپر گناہ کا الزام مت لگاؤ۔ اور قرآن نے یہ بیان کیا کہ والذین یرمون المحصنات الغافلات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا واولئک هم الفاسقون، کہ اگر کوئی کسی کے اوپر گناہ کا الزام لگا لے اور گناہ کا الزام لگانے کے بعد اس پہ ضروری ہے کہ وہ 4 گواہوں سے ثابت کرے کہ اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، 4 گواہ اگر وہ نہ لا سکے تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کے اوپر گناہ کا الزام لگا دے اور بچ جائے۔ شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہے کہ اس گناہ کا الزام لگانے والے کے اوپر 80 کوڑے مارے جائیں گے، مجمع عام میں اس کو حاضر کیا جائے گا، لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہوگی، اس کے بعد 80 کوڑے مارے جائیں گے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ یہ ایک مسلم خاتون کی کیا عزت ہوا کرتی ہے، کیا احترام ہوا کرتا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کیچڑ اچھالو، کسی کو بدکار کہو، کسی کو بدکار کی اولاد کہو، کسی کو ولد الزنا کہو، اس کی اجازت نہیں ہے، اس پہ 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ بات یہی پہ ختم نہیں ہو جاتی، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اگر وہ چاند دیکھ کر کے کہے کہ چاند نظر آ گیا ہے تو اس کی بات مت مانو، اس لیے کہ یہ مسلمان عورتوں کے اوپر الزام لگاتا ہے تو چاند کے معاملے میں کیا سچی گواہی دے سکتا ہے؟ اس کی بات کبھی مت مانو، وہ معتبر ہی نہیں ہے، اس کی زبان لائق اعتبار ہی نہیں ہے۔ واولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہے اور اللہ کے حکم سے پھرنے والے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے اوپر دنیا و آخرت میں اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی، پورا مضمون آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تباہ کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے شرک ہے، شرک کا ارتکاب کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ دوسرے نمبر پہ جادو ہے، جادو سے بچو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ کسی کو ناحق قتل مت کرو، ناحق قتل کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ یتیم کا مال مت کھاؤ اور سود مت کھاؤ، اگر یہ دونوں مال کھاتے ہو تو تباہ ہو جاؤ گے۔ میدان جنگ سے راہ فرار اختیار مت کرو ورنہ تم بھی تباہ ہو جاؤ گے، تمہارے دوست بھی تباہ ہو جائیں گے۔ کسی پاک دامن عورت کے اوپر گناہ کا الزام مت لگاؤ، پورے معاشرے میں جو ہے ایک بری صورتحال پیدا ہو جائے گی اور تم تباہی کے دہانے تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے بڑی نیکیاں کی، نماز پڑھی اور بہت سارے اچھے کام کیے۔ کوشش اس بات کی کرے کہ ماہ رمضان بھی گزر جائے، ماہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی آپ نمازوں کا انتظام کرے، حلال روزی کا اہتمام کرے اور اچھے کاموں کا اہتمام کرے، صدقہ فطر ضرور ادا کرے۔ صدقہ فطر کے ساتھ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، اس کو بھی ادا کرے اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔